अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सैयद काशिफ अली शाह। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सांस की बीमारी, जिसे इंग्लिश में अस्थमा कहते हैं और अमूमन जिसे दमा कहा जाता है। उसके मुतालिक आज हम बात करेंगे। ये एक बहुत ख़तरनाक और मौरूसी बीमारी है जो कि बड़ों और बच्चों दोनों को मुतासिर करती है। दोनों में लाभ। 3 मई को वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया जाता है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में इसकी जो शरह है वो बच्चों में 10% और बड़ों में 5% है जो कि इसके मरीज़ हैं और इस मर्ज़ में जो लोग मुब्तला हो जाते हैं उनकी ये शरह है। बच्चों में 10% और बड़ों में 5%। इस बीमारी पर हम इस तरह से काबू पा सकते हैं कि हम एहतियाती तदाबीर करके इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। लोगों का कहना है कि जी, डॉक्टर्स का भी कहना है कि ये एक इसका इलाज नामुमकिन है, इसका लाइलाज बीमारी है। मगर मेरा मानना ये है कि खुदा ने वो बीमारी ही पैदा नहीं की जिसका सबसे पहले इलाज इस दुनिया में ना उतार लिया। इस वीडियो के एंड में मैं कुछ नुस्खे आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए ताकि कोई भी मेन पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। अगर हम इस बीमारी की अलामात के मुतालिक बात करें तो इस बीमारी में जो सांस की नाली है उसका सिकुड़ जाना, उसमें सोजिश का हो जाना, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी और तकलीफ़ का सामना होता है मरीज़ को। इसी तरह उसके चेस्ट में पेन रहता है और खांसी शदीद होती है, खुश्क खांसी होती है रात के वक्त, तो फिर खांसी अरूज पे हो जाती है। और नींद में बेचैनी, नींद की बेचैनी रहती है उस मरीज़ को। दिल की धड़कन का बढ़ जाना, ये तमाम वो अलामात हैं जो कि ऐसे मरीज़ के अंदर मौजूद हों, किसी भी इंसान में मौजूद हों तो ये समझ ले कि वो दमे का मर्ज़ में मुब्तला होता जा रहा है, उसको दमे की शिकायत है। वो किसी न किसी डॉक्टर को या जो भी हर्बल है जिससे भी मतलब वो अपने आप को समझता है कि उसको फ़ायदा मिलता है, हकीम है, डॉक्टर है, जो भी तबीब जिसको भी वो बेहतर समझता है उसके पास जाए और अपने इलाज की तशख़ीस करवाए उससे। सर्दी सर्दी के मौसम में, सर्दी के सीज़न में जो दमे के मरीज़ होते हैं उनको बहुत ही मसला दरपेश होता है और बहुत मुश्किल वक्त होता है उनके लिए ये सर्दी का सीज़न। जो दमे का अटैक है इससे बंदे की जान भी जा सकती है, ये जानलेवा साबित भी हो सकता है इंसान के लिए। अगर हम बात करें कि हमें क्या चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए कि हम इस पर काबू पा सकें इस बीमारी पर, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें अपनी जिस्म की प्रोटीन को पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि इस बीमारी में जब हम खांसते हैं तो खांसी के ज़रिए बलगम का अखराज होता है, तो बलगम में हमारे जिस्म से प्रोटीन का अखराज होता है। तो जब हमारे जिस्म में प्रोटीन की कमी होती है तो हमारा जिस्म हमारे मसल से प्रोटीन को हासिल करता है, जिसकी वजह से इंसान जो है, जो मरीज़ है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बढ़ा दें जो कि हमारे जिस्म को जितनी प्रोटीन की ज़रूरत है उसकी वो ज़रूरत पूरी कर सके। प्रोटीन का जो कि फार्मूला है वो है 1 kg के लिए 1 ग्राम। यानी अगर आपका वज़न 70 किलोग्राम है तो आपको रोज़ाना की 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। इसी तरह जिस इंसान को खांसी के ज़रिए बलगम का अखराज ज़्यादा होता है उसके लिए फार्मूला 2 kg 2 ग्राम हो जाता है 1 kg पे। यानी अगर उसका 70 किलो वज़न है तो उसको 140 ग्राम रोज़ाना की प्रोटीन की ज़रूरत होती है उसके जिस्म को। इसलिए आप ऐसे अज्जा जो कि अंडे, मछली, गोश्त, लोबिया की दाल, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपको प्रोटीन की तरफ से किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो आपके जिस्म को। इसी तरह आप देसी चीज़ों का इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में बढ़ा दें और कॉफ़ी और डार्क चॉकलेट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ में, क्योंकि इनमें मौजूद जो कैफ़ीन होती है वो सांस की नाली को खोलने में मदद फराहम करती है। मगर इसका इस्तेमाल भी हद से तजावज़ ना करें, एक तरीके के मुताबिक इसका इस्तेमाल करें।
آپ ورزش کو معمول بنا لیں اپنی ڈیلی لائف میں. آپ کسی بھی فزیو تھراپسٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہ آپ کو ریکمینڈ کر دے گا کہ آپ نے کس طرح سے ورزش کرنی ہے, جو کہ آپ صبح یا شام کسی جو ٹائم آپ کو مقرر کیا جائے آپ اس میں ورزش ضرور کریں, تاکہ آپ کے جو جسم ہے مضبوط رہے, فٹ رہے, اس بیماری میں لڑنے میں آپ کو مطلب مدد فراہم کرتا رہے, آپ کو کسی قسم کی پرابلم فیس نہ ہو. لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں, اٹھنا نہیں ہے, چلنا نہیں ہے, پھرنا نہیں ہے, کسی قسم کی ورزش یوگا نہیں کرنی. لیکن نہیں, اگر آپ ورزش یوگا نہیں کریں گے تو آپ کمزور پڑ جائیں گے, اور اس بیماری میں لڑنے میں آپ مطلب آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دے گا. اس لیے جب تک آپ مضبوط نہیں ہوں گے آپ کسی بھی چیز سے, کسی بھی بیماری سے لڑ نہیں سکتے. اسی طرح جی انہیلر, یہ اس کے فرسٹ ایڈ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. انہیلر جیسے بھی جس بھی انسان کو دمہ ہے یا استھما ہے, اس کو جب اس کا اٹیک آتا ہے یا ایک دم سے کوئی پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے تو اس کو سب سے پہلے جو فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے وہ انہیلر ہوتا ہے. انہیلر کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک نشہ ہے, یہ ایک بری عادت ہے, یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. لوگ اس سے کوفت کھاتے ہیں, مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب ایک نظر کا مسئلہ ہے کسی کو, تو وہ انسان چشمہ یوز کرتا ہے, اینک یوز کرتا ہے. اسی طرح جو شوگر کے پیشنٹس ہیں وہ انسولین کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ کوئی نشہ نہیں ہے, یہ کوئی عادت نہیں ہے, یہ کوئی بری عادت نہیں ہے. یہ آپ کے فرسٹ ایڈ کے طور پہ آپ کو دی جاتی ہے, اور ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں اس چیز کو. اگر اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ یا پرابلم ہوتی ہے تو ڈاکٹر آپ کو اس چیز کا مشورہ مت دیں یا اس چیز کے اوپر آپ کو نہیں لگائیں گے کہ آپ اس کا استعمال کریں. انہیلر آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. جو بھی دمے کے مریض ہیں, استھما کے مریض ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے پاس اپنے بیگ میں اپنے ساتھ ہمیشہ اس کو رکھیں. جن کو مطلب کہ اس چیز کا دورہ پڑتا رہتا ہے, اٹیک آتا رہتا ہے استھما کا, ان کو چاہیے انہیلر اپنے پاس ہمیشہ موجود رکھیں اور اس کا استعمال کرتے رہیں. اگر ہم احتیاطی تدابیر کے متعلق بات کریں تو کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اس بیماری میں, تو آپ کو جتنی بھی گلا خراب کرنے والی چیزیں ہیں ان سے آپ کو پرہیز برتنا ہوگا. خاص طور پر جتنی بھی تلی ہوئی چیزیں ہیں, ٹھنڈی چیزیں ہیں اور کھٹی چیزیں ہیں, ان سے تو آپ بہت پرہیز کریں. یہ آپ کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے, مضر صحت ہے دمے والے مریض کے لیے. اس کے علاوہ جو مارکیٹ میں پالش والے چاول موجود ہیں, سفید آٹا موجود ہے, یا ڈبے والی بند ڈبے والی جتنی بھی چیزیں موجود ہیں, ان کا استعمال کم سے کم کر دیں اپنی زندگی میں, اور دیسی چیزوں کا استعمال کریں جتنا ہو سکے, کیونکہ یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر نہیں ہیں. جو بھی دمے کا مریض ہے انسان, اس کے لیے یا عام انسان کے لیے بھی یہ چیزیں تو مضر صحت ہی ہیں, مگر آج کل دیسی چیزیں ہمیں بہت کم ہی اویل ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم کوشش کریں تو دیسی چیزوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ فٹ رہیں اور توانا رہیں. ایسے مریض کو صاف ستھرا ماحول دیں, اس کو ماسک کا استعمال کروائیں, اس کو چاہیے کہ وہ ماسک کا استعمال کرے. اور جس بھی انسان کو جس کسی بھی چیز سے الرجی ہے اس کو چاہیے کہ اس چیز سے پرہیز کرے. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو پیٹس یعنی پالتو جانور جو گھروں میں رکھے ہوتے ہیں ان سے الرجی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو ڈسٹ یعنی گرد و غبار سے الرجی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو تیز خوشبو سے بھی الرجی ہوتی ہے. اس کے علاوہ گھروں میں موجود کیمیکلز یا کسی بھی قسم کا دھواں یا پولیوشن, یہ بھی الرجی کا باعث بنتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں, اپنے آپ کو اس طرح کے ماحول سے دور رکھیں, بچا کے رکھیں, تاکہ آپ کو اس بیماری میں لڑنے میں آپ بہت حد تک فٹ اور اپنے آپ کو توانا محسوس کریں. کیونکہ یہ چیزیں آپ کو متاثر کرتی ہیں اور آپ کو استھما میں پھر لڑنے میں مدد ثابت نہیں ہوتی ہے, اور آپ برے طریقے سے اس بیماری میں جکڑے جاتے ہیں. اور اگر ہم ٹوٹکوں کے متعلق بات کریں, دیسی ٹوٹکوں کے متعلق بات کریں جو ہمیں اس بیماری میں لڑنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں, تو اس میں آپ نوٹ کر لیجئے کہ سفید پیاز آپ کو مارکیٹ میں بآسانی مل جائے گا. آپ سفید پیاز لے لیجئے اور اس کا آپ ارک نکال لیجئے, اس کا پانی نکال لیجئے. اس کا سفید پیاز کا پانی آپ نے صبح نہار میں 4 چائے کے چمچ آپ نے اس کے استعمال کر لینے.
جو کہ آپ کے لیے بہت ہی مفید اور فائدہ مند ہے اس بیماری میں۔ اسی طرح اگر آپ چاہیں تو پانی، یہ جو پیاز کا پانی ہے، اس میں آپ ایک بڑی الائچی لے لیں، اور اس پیاز کے پانی میں 4 چمچ میں آپ الائچی کو پکائیں، جتنا پکا سکتے ہیں اتنا پکائیں۔ اس پانی، یہ جب پانی بالکل ختم ہو جائے گا، جل جائے گا، اور صرف الائچی رہ جائے گی، اس کے بعد آپ نے وہ الائچی کھا لینی ہے، جو کہ اس بیماری میں آپ کو بہت ہی فائدہ مند، بہت ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اس بیماری کے لیے۔ اسی طرح آپ رات کو سوتے ہوئے آپ نے 1 کپ سرسوں کا تیل لے لینا ہے، اور اس میں آدھا چمچ کافور کو مکس کر لینا ہے، ان کو یکجا کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سامنے چیسٹ پر اور اسی طرح بیک پر آپ نے اس کا مساج کرنا ہے۔ یہ آپ کو انہیلر جیسی فیلنگ دیتا ہے، انہیلر کا کام کرتا ہے یہ آپ کے لیے۔ تو جو بھی ایسے مریض ہیں وہ اپنے آپ کو ان چیزوں، ایک تو دیسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیں، احتیاطی تدابیر اپنے برقرار رکھیں، اور اس طرح کے ٹوٹکے ساتھ ساتھ کرتے رہیں، تو وہ بہت حد تک اس بیماری کو مات دے سکتے ہیں۔ ہم نے کئی مریض ایسے دیکھے ہیں کہ جو اس بیماری سے باہر آ گئے ہیں، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنہوں نے خاتمہ کر دیا ہے اس بیماری کا۔ تو آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا ہو گیا، اس کا حل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر آپ بہتر طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ کرتے رہیں گے تو آپ بے شک اس بیماری کو مات دے سکتے ہیں۔ آخر میں، اس ویڈیو کے آخر میں یہی بات کروں گا کہ خدا نے کوئی بھی چیز بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز میں ہمارے لیے شفا اور بہتری رکھی ہے۔ تو اس لیے آپ قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے۔ اللہ پاک بے شک آپ کو اس کا فائدہ دیں گے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔